بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات معنی نہیں رکھتی کہ آپ کتنی زبان سمجھتے ہیں، صرف دلوں کو سمجھنا ہی آپ کو اہم بناتا ہے۔ اسلام مسلمانوں کے علم کا نہیں، ان کے عمل کا نام ہے، یعنی اسلام بولنے والی بات نہیں، کرنے والا کام ہے۔ محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں اگر جان بھی چلے جائے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ نفرتوں کا سامنا سچ بولنے والوں کو ہی کرنا پڑتا ہے۔ محبوب بننا تھوڑا مشکل ہے اور عاشق بننا تو بہت آسان ہے۔ اگر اللہ نے تمہیں اپنا محبوب بنایا ہے تو تم بھی اللہ کے عاشق بن کر اپنی زندگی کے لطف اٹھاؤ، کیونکہ شدید محبت کا حقدار تو صرف اللہ ہی ہے۔ اگر انسان کی پرورش اچھی ہو تو برے ماحول میں بھی وہ اچھائی نکال لیتا ہے، اور اگر اس کی پرورش اچھی نہیں تو اچھے ماحول سے بھی وہ کچھ نہیں لیتا۔ اکیلا رہنا برے صحبت میں رہنے سے بہتر ہے۔ اگر آنکھوں سے بے سبب آنسو آ جائے تو وہ دعا مانگنے کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو یاد کیا ہوتا ہے۔ اگر تم عظمتوں کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کی بجائے محبتیں پیدا کرو۔ غلط ارادے کی کامیابی گناہ ہے اور صحیح ارادے کی ناکامی بھی ثواب ہے۔ اپنے ارادوں کی اصلاح کرو۔ جھوٹے انسان کی اونچی آواز سچے انسان کو خاموش کر دیتی ہے، لیکن سچے انسان کی خاموشی بھی جھوٹے انسان کی بنیاد ہلا دیتی ہے۔ اختلاف کے باوجود کسی سے احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں بلکہ بہترین تربیت ہے اور خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔ اگر تم کو تمہارے ارد گرد اندھیرا دکھائی دے رہا ہے تو ایک بار اور دیکھو، ہو سکتا ہے کہ تم خود ہی روشنی ہو۔ جو شخص برے انسان کے ساتھ احسان کرتا ہے وہ خود بھی اس کے سر سے محفوظ نہیں رہتا۔ یہ جان لو کہ ڈر ہوتا ہی نہیں، یہ تمہاری سوچ میں کہیں ہوتا ہے۔ خطرہ ایک حقیقت ہے اور ڈر ایک خیال۔ جو شخص بہت لڑنے کے بعد بھی آپ کو منانے کا ہنر رکھتا ہو اور ہر وقت آپ کی فکر کرے تو سمجھ لینا کہ وہ آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ جب عبادت تمہیں سکون دینے لگے تو سمجھ جاؤ رب تم سے راضی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے خوف سے آنکھوں میں مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو گرے اور پھر وہ رخسار تک پہنچے تو اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ حرام کر دیتا ہے۔ اس خدا پر بھروسہ کرو جو تمہاری نافرمانیوں کے باوجود بھی تمہارا رزق بند نہیں کرتا۔ جس پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مہربان ہو اسے اللہ کا قرب ملتا ہے، اور جس پر اللہ مہربان ہو اسے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قرب ملتا ہے۔ اپنی زندگی اس کے حوالے کر دو جس کا پہلے ہی تمہاری سانسوں اور لمحوں پر اختیار ہے۔ وہ لوگ جو انسان کو چھوڑ کر انسان سے منہ موڑ کر خدا کو تلاش کرتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جو غلطی کر نہیں سکتا وہ فرشتہ ہے، اور جو غلطی کر کر ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کر کے فوراً توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ رشتے موتیوں کی طرح قیمتی ہوتے ہیں، کھو جائے تو ڈھونڈ لینا چاہیے، گر جائے تو اٹھا لینا چاہیے۔ انسان کو خدا نے بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے، جنتی اور جہنمی تو وہ بعد میں بنتا ہے۔ جب مشکلات اور پریشانی دل میں ڈیرے جما لے تو صبر سے کام لو، کیونکہ صبر کی کنجی سے ہی مسرتوں کے در کھلتے ہیں۔ برداشت کے کانوں سے سنو، رحم کے آنکھوں سے دیکھو، محبت کی زبان سے بات کرو۔ دل جس بات پر ضد کرتا ہے اللہ اسی بات پر آزماتا ہے۔ کتنے ہی بڑے اسکول کالج میں پڑھ لو لیکن انسان بننے کے لیے قرآن پڑھنا ہی ہوگا۔ وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، لیکن زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت بدلنے کے لیے۔ اگر آپ کوشش کرنے سے ڈرتے ہیں تو آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ انسان چاند تک تو پہنچ گیا، سمندر کی تہہ تک بھی پہنچ گیا، مگر افسوس انسان انسانیت تک نہیں پہنچ سکا۔ شام زندگی کی ہو یا دکھوں کی، آخر ٹل ہی جاتی ہے۔ سجدوں سے تعلق بنائے رکھو،
جوانی بار بار نہیں ملتی، سوچ اچھی ہونا چاہیے کیونکہ نظر کا علاج ہو سکتا ہے، نظریے کا نہیں۔ تکلیف میں صبر سے کام لو کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ اس شخص کو کوئی نہیں بدل سکتا جس کو اپنے اندر کوئی غلطی نظر نہ آئے۔ رزق اور عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ انسان پیار بھی اتنا ہی زیادہ کرتا ہے اور اتنا ہی صاف دل رکھتا ہے۔ حسد سے بچو کیونکہ آسمانوں میں سب سے پہلے اسی گناہ کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی ہوئی۔ زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا لیکن دل سے معاف کرنے میں عمریں بیت جاتی ہے۔ کسی کے جذبات کو اتنی چوٹ نہ پہنچاؤ کہ آپ کا خیال جب بھی اسے آئے تو اسے تکلیف ہو۔